صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ریشم کا وہ مل کا جو کپڑا ہوتا ہے، فرمایا اس کو گیلا کر کے اگر پھر بیری کے اوپر ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو صحابہ کبھی اس کی تم نے حالت دیکھی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمایا یہی کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ اور فرمایا پھر کبھی تم نے کسی کو ڈوبتا دیکھا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو ملے جس کا وہ سہارا لے اور بچے، کوئی اس کا ہاتھ تھامے اور وہ اس کو بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اس ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے، فرمایا مرنے والے کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے، فرمایا میرے صحابہ جیسے وہ ڈوبنے والا کہتا ہے آئے کوئی مجھے ہاتھ دے میں اس کا ہاتھ تھاموں اور بچوں، آئے کوئی مجھے ڈوبنے سے بچا لے اور کوئی مجھے سہارا مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی مرنے والا جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے وہیں پہ اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے، وہیں پہ اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ جس اولاد کے لیے جائز ناجائز طریقے سے کوٹھی بنگلے بنا کے بینک بیلنس بنا کے جا رہا ہے، آج کوئی اس کو ہاتھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ دے، کوئی میرے ساتھ چل پڑے، آج کوئی میرا سہارا بن جائے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، بیلی بیلی، ہاں بیلی بیلی، ہر کوئی آنکھیں کہ میں بھی آنکھاں بیلی، اوے اس ویلے دا کوئی نج بیلی، جدوں جاسی جان اکیلی، آئے اس ویلے دا کوئی نج بیلی، جدوں جاسی جان اکیلی۔ میرے نبی نے فرمایا اب وہ اکیلا تنہا جاتا ہے جس اولاد کے لیے ہر شے کر گیا، آج اولاد ساتھ نہیں دے رہی، کوئی ساتھ نہیں جا رہا، حتیٰ کہ فرمایا اس کی سگی ماں بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اپنی اولاد کے لیے صرف مال بھی نہ چھوڑ جاؤ بلکہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ۔ فرمایا اولاد کی اگر اچھی تربیت کر گئے یہی اولاد تمہارے کام آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، فرمایا لوگو او میرے صحابہ کی جماعت اپنے اولاد کو فرمایا 3 کام ضرور سکھا کے جاؤ۔ حضور کون سے 3 کام سکھا کے جائیں؟ فرمایا سب سے پہلا کام حب نبیک، اونچی بولیے سبحان اللہ، حب نبیک، فرمایا پہلی چیز یہ سکھا کے جاؤ اپنے نبی کی محبت سکھا کے جاؤ۔ فرمایا حب نبی کا، فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھا کے جاؤ۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں بلکہ رسول اللہ کرنے سے بھی کام بنتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر کرے وہی رسول کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر زبان سے کرے، محبت اس کے دل میں مصطفیٰ کی ہو، قرآن اللہ کا پڑھے، مصطفیٰ کی محبت دل میں ہو، سجدہ ریزی اللہ کے حضور کرے اور اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ اور بلکہ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ ماحول
بنا لیجئے، تھوڑا سا وقت ہے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا. آقا کا عاشق بنا کے جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دین، ضروریات دین سکھا کے جا. اگر ضروریات دین سکھا کے گیا، میرے نبی نے فرمایا لوگوں نے تیرا جنازہ اٹھا لینا ہے. اگر یہ ضروریات دین سیکھا ہوگا، فرمایا تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا. اگر تو نے اس کو دین مصطفیٰ سکھایا ہوگا، تیری قبر پہ بھی پڑھنے آ جائے گا. اگر تو نے اس کو دین مصطفیٰ سکھایا ہوگا، تیری قبر پہ اذان بھی دے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا. فرمایا اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ. میرے بھائیوں، اولاد کے اوپر بات چھیڑ بیٹھا ہوں. ایک ایسی بھی اولاد ہے حضرت امام احمد بن حنبل، آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے اور میں نے تو ان کے مزار پہ حاضری بھی دی ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے جس کے جنازے میں اس دور کے اندر 6 لاکھ بندہ، امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 6 لاکھ بندہ اس دور میں آیا. اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، او لوگوں ہمارے جنازے بتائیں گے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. امام احمد بن حنبل یہ اعلان کرتے تھے، حق ہمارے جنازے پہ واضح ہو جائے گا کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے. اور میں رقص کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت امام احمد بن حنبل کی اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل کی آپ کی بیٹی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، علم پڑھنے والی ہے، عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے. اور جب حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی کی شادی ہو گئی، ظاہر ہے صبح کے وقت وہ محلے کی عورتیں آتی ہیں، آ کے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہاری بہو کیسی ہے. جب آئیں محلے کی عورتیں اور انہوں نے آ کے ان کی ساس سے پوچھا، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس بیٹی اور اس عورت کی بہو نے دروازہ نہیں کھولا. آپ نے کہا او ماں، میں تہجد پڑھ کے اب نماز کی تیاری میں ہوں، نماز کی تیاری کے بعد اللہ کا قرآن پڑھوں گی. زور سے بولیے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پڑھوں گی. وقت بیت گیا اور جب وقت بیت گیا دوسرا دن آیا، پھر نماز کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے کہا ماں، جیسے میری جس نے مجھے جنم دیا ہے وہ میری ماں ہے، ایسے تو میری ساس ہے، تو بھی ماں ہے. بات سنو، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کسی بے نمازی عورت کو نہیں ملی. ایک وعدہ لیتی ہوں، اگر یہ وسیم کی محلے کی سوسائٹی کی عورتیں مجھ سے وعدہ کر دیں کہ ہم نمازی ہو جائیں گی تو میں ان سے ملاقات کروں گی. حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے جب یہ کہا، وہ ساس ماں ہر ایک قبیلے، رشتہ دار، محلے کی، وسیب کی اور اس سوسائٹی کی، اس آبادی کی عورتوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے میری بہو کسی بے نمازی عورت کو نہیں ملتی، تم وعدہ کرو ہم اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور جب وعدہ کریں گے وہ دروازہ کھولے گی. اور جب حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے جب دروازہ کھولا، پورے وسیم میں، علاقے میں، اس سوسائٹی کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ وہ بے نمازی عورت سے نہیں ملتی، بڑی نیک پارساں عورت ہے اور وہ کسی سے نہیں ملتی، جو نماز پڑھتی ہے اس سے ملتی ہے. دوسرے دن وہیں پہ 1 لاکھ نہیں، بعض نے لکھا 2 لاکھ کے قریب عورتیں جمع ہو گئی. اور جب وہ
قبیلے اور وسیب کی رشتہ دار عورتیں آ گئیں. آپ نے دروازہ کھولا تو اس عورت نے کہا آؤ مجھ سے تم نے وعدہ کیا ہے نمازی بن گئی ہو. انہوں نے کہا بے شک ہم نے تیرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے, پکی نمازیں اب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گی. اب امام احمد بن حنبل کی بیٹی اور باپ کیسا امام, ایسا امام جس کا ماننے والا غوث اعظم ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے 1 نہیں 2 لاکھ عورتوں کو عالم بنا دیا. کھولا قرآن اور پڑھنا شروع کر دیا یاسین والقرآن الحکیم. آپ نے یاسین کی تلاوت کی. ان عورتوں نے سمجھا صرف سورہ یاسین ہمیں سنائیے. آپ نے آیت مبارکہ پڑھ کے پھر آپ نے اس کی تفسیر شروع کر دی, ترجمہ کیا, تفسیر کی. اللہ کی عزت کی قسم جب اس انداز سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے, میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے تیری اولاد زیور ہے, تیرے لیے تیری اولاد اثاثہ ہے. جیسے حاکم سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا, فرمایا ایسے ہی تجھ سے بھی تیری اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا. جب ایسی اولاد پیدا کر کے جاؤ گے سوسائٹیز کے اندر, اپنے معاشرے کو جب ایسے بچے دے کے جاؤ گے, یقین جانیے پھر اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر, اس رہنے والے لوگوں کے اندر جب ایسے ایسے بچے پیدا ہو جائیں گے تو پھر کوئی اور پیدا نہیں ہوگا. داتا علی حجویری جیسے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں گے. جب تمہاری تربیت کی طرف دھیان ہو جائے گا, حضور نے فرمایا صرف مال نہ دے کے جا بلکہ ان کی تربیت بھی کر کے جا. میرا بھائی آخری بات کروں اور آخری بات کر کے وہ آپ کی فرمائش بھی پوری کر دوں. اللہ کی عزت کی قسم بڑے بڑے بیٹے, بڑی بڑی مائیں بیٹے چھوڑ گئیں, بڑی بڑی ماؤں نے بیٹوں کی اور تربیت کر دی. آؤ آج ایک ایسے بیٹے کی بات کرتا ہوں. کائنات کے اندر نہ ایسی ماں آئی ہے نہ ایسا بیٹا آیا ہے. اونچی بولیے سبحان اللہ. اگر تیری اولاد کی تربیت بابا اچھی ہو گئی پھر تیرا نام ختم ہونے والا نہیں. اگر تو نے اولاد کی تربیت اچھی نہ کی پیچھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. تیرا نام باقی تب رہے گا جب تو اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائے گا. بے شک کھانا اچھا دے اولاد کو, بے شک اس کو لباس اللہ نے اگر دیا ہے اچھا دے, بے شک اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس کے لیے اچھا مکان بنا, یہ بھی میرے مالک کا فضل ہے. اتنا ایک ضرور بنا جا کہ یہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس چیز کا بھی ضرور دھیان کرنا کہ کل تم مانگنے والے نہ ہو جاؤ. اس لیے میرے پاک نبی کے دین نے میانہ روی کا, اوسط کا, وسط کا یہ سبق دیا ہے. فضول خرچی بھی دیا دی نہ کر, کنجوسی بھی نہ کر. یہ کنجوسی بھی دین نہیں, فضول خرچی بھی دین نہیں ہے. میانہ روی سے زندگی گزارنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آؤ شوق سے مصطفیٰ کی باتیں سننے والوں. کائنات کے اندر ایک ایسی ماں جو کائنات میں ایسی ماں پھر نہیں آئی, اور پھر ایسا بیٹا پیار کر کے گئی جو کائنات کے اندر قیامت تک پھر ایسا بیٹا نہیں آئے گا. آؤ میرے بھائیو, مدینے کا سفر ہے. مکے اور مدینے کے درمیان
مقام ابوا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ کے ساتھ آئے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو اونٹنی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میرے نبی وہیں سے چلے، نکیلے سے پتھر ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے۔ اولاد اچھی بنا جائے گا، نام باقی رہے گا، کام باقی رہے گا، فاتحہ کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ اگر ان کو کوئی لائق بنا گیا یہ تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر ان کو کچھ نہ پڑھا گیا، کچھ نہ بتا گیا، عاشق مصطفیٰ نہ بنا گیا، حضور کا متوالا نہ بنا گیا، یہ تجھے یاد نہیں کریں گے، یہ تو تیرے مال کو تقسیم میں پڑ جائیں گے۔ اور ان کی اچھی تربیت کر جا، ان کو علم دے جا۔ اللہ کے پاک نبی کے غلاموں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی چل پڑے اور میرے نبی گئے، اور جس وقت میرے نبی گئے ایک نکیلے پتھر پڑے ہوئے ہیں، قبر بنی ہوئی ہے، پرانی قبر ہے۔ میرے نبی نے اپنے گھٹنے رکھ دیے اور گھٹنے رکھ کے ام المومنین عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے نبی کو امت کے لیے روتے بھی دیکھا ہے، میں نے جنت البقیع کے قبرستان میں شب برات کے اندر مصطفیٰ کو آنکھوں بہاتے بھی دیکھا ہے، امت کے لیے روتے بھی دیکھا ہے، لیکن میرا نبی کہا اتنا کبھی نہیں رویا تھا جو آج نبی روئے۔ اور میرے نبی اس قبر کے سرانے بیٹھ کے روتے رہے اور کہتے رہ گئے ماں جب بیٹا آتا ہے ماں اٹھ کے گلے سے لگاتی ہے، آج تیرا بیٹا محمد آیا ہے۔ اے میری ماں آج تیرا بیٹا محمد آیا گئے، جو تو اعلان کر کے گئی تھی وہ اعلان ثابت ہو گیا ہے۔ اور جب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی ماں کا آخری وقت آیا تھا، ام ایمن خاتمہ کے طور پہ ساتھ بیٹھی تھی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ نے گود میں لیا اور گود میں لے کے کہا بیٹا تجھے حلیمہ نے بھی گود میں لوری دی ہے، تجھے ام ایمن نے بھی گود میں لوری دی ہے، تجھے شیمہ نے بھی گود میں لوری دی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی 6 سال کی عمر ہے اور گود میں لے کے حضرت سیدہ آمنہ نے کہا تھا آج میرا بیٹا محمد تجھے آخری مرتبہ لوری دے رہی ہوں، اور ام ایمن کی طرف متوجہ ہوئی اگر میرا بیٹا مصطفیٰ محمد کبھی روئے تو ام ایمن میرے بیٹے کو رونے نہ دینا، میرے بیٹے کو دیواروں کے ساتھ پکڑ کے لگ کے رونے نہ دینا، بلکہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ لیکن اے ام ایمن ایک بات سن لو، میں آمینہ جا رہی ہوں لیکن مر نہیں رہی۔ اونچی بولنا۔ میں نے اولاد کے اوپر بات چھیڑ دی ہے کہ تربیت اولاد کرو، اگر اچھی تربیت کر جاؤ گے تمہارا نام زندہ رہے گا۔ کہا ام ایمن میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، مر نہیں رہی۔ ام ایمن نے کہا یہ کیسے؟ آپ اس دنیا سے جا رہی ہو اور آپ کہتی ہو مر نہیں رہی۔ آپ اٹھاؤ کتب، اور آج بھی وہ الفاظ عربی کے اندر سید آمنہ پاک کے موجود ہیں۔ آپ نے آخری الفاظ کہے، کہا ام ایمن ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، اور جو چیز آئی ہے باقی رہنے والی نہیں، فنا ہو جائے گی، نام ختم ہو جائیں گے ان کے، لیکن ام ایمن میرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ سبحان اللہ بولو۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے یہ الفاظ خوبصورت لگے ہیں اور اولاد کی تربیت کرنے کو تیار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ کہا ام ایمن میرا نام قیامت تک رہے گا۔ کہا آمینہ وہ کیسے؟ کہا میں تربیت کر کے امت کو وہ بیٹا دے کے جا رہی ہوں جس کا نام محمد ہے۔ کہا جب تک اس کا نام زندہ رہے گا میرا بھی نام زندہ رہے گا۔ اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاؤ، اپنی اولاد کو حضور کا عاشق بنا کے جاؤ،
دین متین کے جو ضروریات دین ہے، لازمی نہیں ہے کہ بندہ عالم بنے، ضروریات جو دین ہے، سونے پہ سہاگا ہے عالم بناؤ، حافظ بناؤ، لیکن جو ضروریات دین ہے کم از کم وہ تو سکھا کے جا۔ تیرے جنازے کو نہلانے کے لیے کوئی اور تو نہ آئے، اس میت کو نہلانے کے لیے تیری اولاد خود موجود ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے کہ کسی کو غسل دو اور تم اس کے عیبوں کو کسی کے آگے عیاں نہیں کرو گے، اللہ تمہارے عیبوں کی فرمایا حفاظت فرمائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ کل جنازے کے لیے کسی اور کو نہ بلاؤ، کم از کم ایسی تو تربیت کر جاؤ کہ تیری اولاد کو جنازہ آتا ہو۔ آج اگر تم اپنے آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کے میرے ہوتے ہوئے اولاد اگر ہمارے جنازے نہیں پڑھ سکتی، ہمارے سامنے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو امید رکھتے ہیں ہمارے جانے کے بعد وہ نمازی بن جائیں گے؟ جب میری اور آپ کی زندگی میں نمازی نہیں بنے تو پیچھے ان کو اور کون سنبھالے گا؟ تو میرا بھائی، مجھ سمیت اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور ہمیں اللہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا